بھری محفل میں دو عالموں کا جھگڑا دیکھ لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، سرکار لیفٹ کی طرف اب کر رہے ہیں ہاتھوں کو، اور سرکار یہ شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے۔ اب یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے، آپ نے رکھ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا، سمجھے نا؟ یہ نعت نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا، ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رکو دیکھو، تقریر میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی، اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے۔ یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے، اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے تھوڑا بیشتر، اس پر نعت پڑھ سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میری بات سنیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ ہے زے سے، سمجھے؟ میری بات سنیے تو میں نے آرام سے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خطیب صاحب بڑے ہی پرجوش انداز میں خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب ٹوک دیتے ہیں کہ جناب حنجلہ نہیں حنظلہ بولیے، ذا سے بولیے۔ آپ اگر تھوڑی بہت بھی اگر معلومات ہے اردو یا آپ مخرج سے تلفظ سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں غلطی پر ہیں۔ وہ کیسے؟ خطیب بھی غلطی پر اور اصلاح کرنے والے بھی غلطی پر۔ خطیب نے کہا حنجلہ جیم سے رضی اللہ عنہ، اور اصلاح کرنے والے نے کہا کہ نہیں، جیم سے نہیں، ذا سے حنظلہ بولیے، ذا سے۔ جبکہ اگر آپ کچھ تھوڑی بہت جانتے ہیں مخرج تلفظ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حنظلہ جو ہے نہ جیم سے ہوتا ہے نہ ذا سے ہوتا ہے، بلکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ ذا سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو کیوں دکھا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں مسلمانوں کے دماغ کے دریچے کو کھولنے کے لیے دکھا رہا ہوں۔ پورے ہندوستان میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر بہار کے پوروانچل، جھارکھنڈ اور بنگال میں بڑے بڑے 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام ہوا کرتا ہے، اور بڑے بڑے مشہور و معروف علماء کرام کو بلا کر تقریریں کرواتے ہیں۔ بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے سٹیج اور مہنگے مہنگے مائک کا انتظام و انصرام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور لاکھوں روپے کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگ گھر گھر جا کر 10 روپے 20 روپے 50 روپے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس طرح سے لاکھوں روپے اکٹھا کر کے اتنے بڑے اور عظیم الشان کا انعقاد ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جیب بھر کے چلے جاتے ہیں، لیکن عوام کو کیا ہوتا ہے؟ عوام کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد عوام کو کیا ملا؟ یہی ملا کہ جلسے میں آئے، گھومے پھرے، کھائے پیے، موج و مستی کیے، اور عین فجر کے اذان کے وقت گھر میں جا کر سو گئے۔ کچھ نہیں فائدہ ہوتا، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اکتوبر نومبر کا مہینہ چلا گیا، بڑے بڑے جلسے منعقد ہوئے، اور پھر فروری مارچ اپریل کا مہینہ آتے آتے بڑے بڑے جلسے منعقد ہوں گے، ہندوستان گھر بھر کے علماء کرام کو بلائے جائیں گے، اور بدلے میں کیا ملے گا؟